پاکستان کی 3.5 لاکھ پولیس، 2,78,000 ڈاکٹر، 1,12,000 وکیل، 3,000 جج، 25 لاکھ ٹیچر، 20,000 بیوروکریٹ، کیا ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی انتظام ہے؟ یا ہم صرف بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں؟ بڑوں کے ہم روزانہ 5 کروڑ 80 لاکھ بچوں کو پڑھاتے ہیں. روزانہ 5 کروڑ 80 لاکھ بچے روزانہ اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. 1 کروڑ 30 لاکھ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو کیا اسکول جانا چاہیے؟ کیا جو تقریباً 25 ملین بچے پرائمری کے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ صحیح ہوتی ہے؟ کیا جو 70 لاکھ مڈل میں ہیں ان کی کیا اسٹیٹس ہے؟ جو 60 لاکھ میٹرک میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور جو 35 لاکھ کالجز میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جو پریویلنگ سسٹم ہے اس کے اندر کیا کیا ہے؟ یعنی کہ جو نئی چیزیں وہ تو بعد میں ہوں گی. پرابلم یہ ہے کہ اس کے لیے روڈ میپ کیا ہو، یا ہمارا جو امیجن پاکستان 2030 ہے وہ کیا ہو، کس طرف ہمیں جانا چاہیے؟ آپ نے بڑے اچھے فگرز بولے ہیں. میرے پاس انفارچونیٹلی میں نے کہیں سے کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن آلموسٹ ٹھیک ہی ہوں گے جو آپ نے فرمائے ہیں. آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ پولیس کی ٹریننگ نہیں ہو رہی اور ججز کی ٹریننگ نہیں ہو رہی اور بیوروکریٹس کی ٹریننگ نہیں ہو رہی؟ یہ فگر آپ نے کہاں سے لیا؟ سر میں عرض کرتا ہوں، آپ کے پاس جوڈیشل اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ باقاعدہ ججز کی ٹریننگ ہوتی ہے. آپ کے پاس پولیس میں جب آپ بھرتی ہوتے ہیں تو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور وہ بڑے اچھے ایلیٹ سکول بنے ہوئے ہیں. جب یہی سب لوگ گریڈ 19 سے اوپر کی پروموشن کے لیے جاتے ہیں تو پھر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. دنیا بھر سے ہمیں اسکالرشپ ملتے ہیں جس میں آپ کے سول آفیسرز، آپ کے ججز، آپ کے پولیس آفیسرز، وہ سب ٹریننگ پہ جاتے ہیں. کوئی ہارورڈ میں جاتا ہے، کوئی کیمبرج میں جاتا ہے، کوئی آکسفورڈ میں جاتا ہے، چھوٹی موٹی یونیورسٹیز میں نہیں جاتے. یہ سب لوگ ٹریننگ پہ جاتے ہیں. میں آپ کو اگر ایک عرض کروں، یہ بھی ایک ہمارا مسئلہ ہے. اس ملک میں ایک ایلیٹ کیپچر ہے. ہر شعبے کی ایلیٹ یہاں پہ اس طرح سے رہ رہی ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے لوگ بھی اپنے ملک میں ویسے نہیں رہ رہے. ان کو ہر سہولت میسر ہے. یہ آپ کی اطلاع ٹھیک نہیں ہے کہ ان کی ٹریننگ نہیں ہے. جو بات آپ نے بچوں کے لیے کی ہے، اسکول کے لیے کی ہے، کالجز کے لیے کی ہے، اسی کو تو لے کے آپ کے سامنے آئے ہیں کہ عوام کا خیال تو کسی کو نہیں ہے اس وقت. کیونکہ جو بھی ہماری لیڈرشپ بنی ہے آج تک، جتنے بھی لیڈر ہمیں ملے ہیں، وہ آرگینکلی ڈیولپ ہو کے نہیں آئے ہیں. وہ پبلک کی خدمت کر کے پبلک میں سے اٹھ کے نہیں آئے ہیں. وہ کسی نہ کسی اور دروازے سے آئے ہیں. ان کو پبلک کی میزریز کا اندازہ ہے ہی نہیں. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں. اور یہی کیس ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں کہ آپ صوبہ چھوٹا کریں، آپ مینیجیبل صوبہ بنائیں، ہر ڈویژن کو صوبہ بنائیں. جب آپ ڈویژن کو صوبہ بنائیں گے، آپ کے پاس 33 چیف منسٹرز کام کر رہے ہوں گے. میں نہیں کہتا وہ سب بڑا اچھا کام کر رہے ہوں گے، ان میں سے 2 4 6 5 تو اچھا کام کریں گے. اور اسی لیے میں نے نہ چاہتے ہوئے مودی کی مثال دی ہے کہ اس نے اپنی اسٹیٹ میں کام کیا، وہ پرائم منسٹر بن گیا، آرگینک گروتھ ہوئی اس کی، کہیں سے لا کے بٹھا نہیں دیا گیا. تو جب آپ کے لوگ کام کریں گے، جب آپ کی لیڈرشپ کام کرے گی اور اس کام کے نتیجے میں وہ پولیٹیکل لیڈر پہ اوپر چڑھے گی، تو اسے ان مسائل کا ادراک بھی ہوگا اور وہ ان کو حل کرنے کے لیے بھی ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے، کیونکہ وہ پبلک میں سے آئے ہوئے ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ دنیا بھر میں پولیٹیکل لیڈرشپ مڈل کلاس سے آتی ہے.
سپر رچ کبھی کہیں پہ کوئی لیڈر نہیں ہوتا. ایک آدھ یہ ٹرمپ بن گیا، برلسکونی ایک اٹلی میں بنا تھا، 2-4 مثالیں ہیں. اس کے علاوہ لوگ مڈل کلاس سے آتے ہیں. ایلیٹ جو آپ کی ہے، جو آپ کی رچ آف دا رچ ہے، وہ انجینئر نہیں بنتی، وہ ڈاکٹر نہیں بنتے، ان کے بچے فوج میں نہیں جاتے. کس لیے کہ وہاں محنت کرنی پڑتی ہے. وہاں آپ کی مڈل کلاس جاتی ہے. اسی طرح سیاست ہے، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. اگر آپ صحیح عوام کے نمائندے ہیں تو دنیا بھر میں مڈل کلاس سے یہ لیڈرشپ ڈیولپ ہوتی ہے اور اوپر آتی ہے. اسی لیے یہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں. اسی لیے اس یوتھ سے بات کر رہے ہیں جو 1% آف دا کنٹری ہے، جو مڈل کلاس ہے، جو اگر سوچ لے کہ اس نے تبدیلی لانی ہے تو لا سکتی ہے. کئی جگہ پہ ہم جاتے ہیں. کل ہم ایک اجتماع میں تھے، بڑے لوگ تھے سارے، وہ ہر کوئی یہ کیسے ہوگا، بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا آئیڈیا، کیسے ہوگا. ہمیں اپنے اوپر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ ہم کریں گے، آپ کریں گے، سب مل کے کریں گے. اس لیے کہ یہ آپ کے مستقبل کا معاملہ ہے. یہ آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ کے مستقبل کا معاملہ بالکل نہیں ہے. یہ اس ملک کی ایلیٹ کا معاملہ بھی نہیں ہے، یہ آپ سب کا معاملہ ہے. کتنے لوگ باہر چلے جائیں گے؟ یہیں رہنا ہے ہمیں، یہیں رہ کے زندگی گزارنی ہے. آپ اپنا کریئر شروع کرنے والے ہیں. ہم آج آپ سے بات کر رہے ہیں، اور کیا بات کر رہے ہیں کہ جب آپ اپنے کریئر کے پیک میں ہوں گے تو آپ کی مشکلات کیا ہوں گی. وہ قوم ترقی کرتی ہے جو 20 سال بعد آنے والی مشکل کا آج ادراک کرتی ہے، آج اس پہ کام شروع کرتی ہے، پھر وہ مشکل آپ سے دور ہوتی ہے. اس لیے آپ کے سامنے آئے. آپ یہ بالکل ان کی فکر چھوڑ دیں. ان کی بہت اچھی ٹریننگ ہوتی ہے ہر جگہ پہ. ہر کوئی یہ کیسے ہوگا، بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا آئیڈیا، کیسے ہوگا. ہمیں اپنے اوپر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ ہم کریں گے، آپ کریں گے، سب مل کے کریں گے. اس لیے کہ یہ آپ کے مستقبل کا معاملہ ہے. یہ آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ کے مستقبل کا معاملہ بالکل نہیں ہے. یہ اس ملک کی ایلیٹ کا معاملہ بھی نہیں ہے، یہ آپ سب کا معاملہ ہے. کتنے لوگ باہر چلے جائیں گے؟ یہیں رہنا ہے ہمیں، یہیں رہ کے زندگی گزارنی ہے. آپ اپنا کریئر شروع کرنے والے ہیں. ہم آج آپ سے بات کر رہے ہیں، اور کیا بات کر رہے ہیں کہ جب آپ اپنے کریئر کے پیک میں ہوں گے تو آپ کی مشکلات کیا ہوں گی. وہ قوم ترقی کرتی ہے جو 20 سال بعد آنے والی مشکل کا آج ادراک کرتی ہے، آج اس پہ کام شروع کرتی ہے، پھر وہ مشکل آپ سے دور ہوتی ہے. اس لیے آپ کے سامنے آئے. آپ یہ بالکل ان کی فکر چھوڑ دیں. ان کی بہت اچھی ٹریننگ ہوتی ہے ہر جگہ پہ.